السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسی کتاب کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جسے اسلامک دنیا میں اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ راز بری اور کنٹروورشیل کتاب مانا جاتا ہے۔ نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا، شمس المعارف۔ ایک ایسی کتاب جسے کچھ لوگ روحانی علم کا چشمہ کہتے ہیں اور کچھ لوگ اسے جنات کو بلانے والی شیطانی کتاب مانا کرتے ہیں، لیکن اصل سچ کیا ہے؟ آج ہم اسی ٹاپک پر بات کریں گے۔ کیا ہے اس کتاب میں؟ لوگ کیا کرتے ہیں اس کتاب سے؟ یہ کتاب اتنا راز بری کیوں ہے؟ کیا اس کتاب میں اللہ کے اسماء الحسنی کے علم چھپا ہے یا کسی شیطانی طاقت کا جال؟ کیا یہ کتاب ایک روحانی کتاب ہے یا ایک بلیک میجک کا بہت بڑا کتاب؟ آج ہم اس کتاب کے ہر پہلو پر بات کریں گے، اس کا اتہاس، اس کا میس یوز اور اس کا جنت سے کنیکشن، اور کیا اسلام نے اس کو حرام قرار کر دیا گیا ہے۔ پہلی بات، اس کا شروعات کہاں سے ہوئی؟ 13 سنچری کا زمانہ تھا۔ افریقہ کے ایک چھوٹے سے علاقے سے ایک صوفی اسکالر پیدا ہوئے جن کا نام احمد ابن علی البونی۔ یہ شخص بہت ہی ذہین تھے، قرآن، نیومرولوجی اور حروف کا علم اور روحانی طاقتوں کا گیان رکھتے تھے، اور وہ دنیا کے لوگوں سے بہت ہی الگ تھے۔ چپ چاپ عبادت میں ڈوبا رہتے تھے اور قرآن کے لفظوں کے اندر چھپی طاقتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو انہوں نے اپنی زندگی میں ایک ایسی راز بری کتاب لکھی جس کا نام ہے شمس المعارف و لطائف العوارف، جس کا مطلب ہے علم کا سورج اور روحانی راجوں کا جھرنا۔ کہتے ہیں کہ البونی نے قرآن کے ہر آیات کو، ہر حرف کو ایک فارمولہ کی طرح دیکھا، ہر لفظ کے پیچھے ایک طاقت چھپی ہے، یہ ان کا عقیدہ تھا۔ اب بات کریں گے اس کتاب کے اندر کیا ہے۔ شمس المعارف صرف ایک کتاب نہیں، یہ اسے پڑھنے والے لوگوں کے لیے اپنے آپ میں ایک دنیا ہے۔ اس میں لکھا گیا ہے ہر حرف کی ایک روحانی فریکوینسی ہوتی ہے، ہر نمبر کا ایک روحانی اثر ہوتا ہے جسے ابجاد سسٹم کہتے ہیں۔ وفق یعنی میجک اسکوائرز، جن کو پروٹیکشن، میجک، محبت یا دشمن سے بچاؤ کے لیے لکھا جاتا ہے، اور اس میں ہے جنات سے تعلق بنانے کی راز، جنات سے تعلق بنانے کا طریقہ، اور اسماء الحسنی یعنی اللہ کی 99 نام کا روحانی استعمال۔ لیکن دوستو، بات یہی ختم نہیں ہوتی۔ یہ کتاب ہر کسی کے لیے نہیں ہے۔ اس میں لکھا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص تعویذ بنایا بنا تیاری کے، بنا جانکاری کے، تو جن اس کے روح کو قابو میں کر سکتی ہے۔ ایک غلط حرف، ایک غلط نیت اور انسان کو پوری برباد کر سکتا ہے۔ شمس المعارف میں ایسے عملات لکھے گئے ہیں جو جنات کو بلانا، ان سے رابطہ بنانا اور ان کا فائدہ اٹھانا سکھاتا ہے۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے، اگر جن راضی ہو گیا تو شاید مدد مل جائے، لیکن اگر راضی نہ ہو، غصہ ہو گیا، تو انسان کو مار سکتا ہے، پاگل بنا سکتا ہے، زندگی تباہ کر سکتا ہے۔ کئی لوگوں نے اس کتاب کو پڑھ کر ایسے تعبیذ بنایا، جنات کو بلایا، اور پھر ان کی زندگی میں اندھیرا چھانے لگا۔ گھر میں عجیب آوازیں آتے تھے، سونے میں داخل ہوتے ہوئے سائے دکھتے تھے، نیند میں جھٹکے لگنا اور بے ہوش ہو جانا۔ ایک مشہور واقعہ مصر کا، ایک نوجوان نے اس کتاب سے ایک وظیفہ کیا، لیکن اس رات اس کے کمرے میں ایک عجیب سی موجودگی محسوس ہوئی۔ دروازہ بند تھا، لیکن وہ چلانے لگا، کون ہے؟ اور آواز آئی، تم نے بلایا تھا، اب میں آ گیا تو نہیں جاؤں گا۔ اب سوچ کے دیکھو کتنا ڈراؤنی رات ہوگا اس کے لیے۔ اس کے بعد اس کی زندگی ایک دم سے تباہ ہو گئی، پاگل ہو گیا وہ آدمی، ہر ٹائم غصہ کرتا رہتا تھا۔ دوستو، علم اچھا ہوتا ہے، لیکن ہر علم انسان کے بس کا نہیں ہوتا۔ شمس المعارف ایک مثال ہے کہ اگر روحانی استعمال کا غلط استعمال ہو تو وہ رحمت نہیں، زہر بن جاتی ہے۔ اب بات کریں گے اس کتاب کو لے کر اسلام کی نظریہ کیا ہے۔ اسلام نے ہمیں سیکھ دی ہے کہ جادو، جن سے رابطہ اور غیب کا علم
صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ قرآن میں سورہ البقرہ میں لکھا ہے، وہ لوگ جادو سیکھتے ہیں جو پتی اور پتنی کے بیچ فساد پیدا کرتے ہیں۔ شمس المعارف کے کچھ حصوں میں قرآن کے لفظ ہے، لیکن ان کا استعمال ایک طریقے سے فارمولہ کی طرح دیا گیا ہے۔ علماء کہتے ہیں قرآن کو نمبر اور سمبل میں توڑنا شرک کے برابر ہے۔ اسی وجہ سے سعودی عرب میں یہ کتاب بین ہے۔ ایجپٹ میں اس کے اگینسٹ فتویٰ دیا گیا ہے۔ کئی اسکالرز نے یہ کہا ہے یہ جادو کا دروازہ کھولتا ہے۔ دوستو، یہ تو تھا پہلا حصہ جس میں ہم نے جانا شمس المعارف کا اتہاس، اس میں کیا کیا چیزیں ہیں اور جنات سے اس کا رشتہ۔ اگلے پارٹ میں ہم بات کریں گے اس کتاب کے مس یوز کے بارے میں، اس کتاب سے کیا کیا کر سکتے ہیں لوگ، کیا کیا کرتے ہیں اس کتاب سے، انٹرنیٹ اور ڈارک ویب پر اس کا ریچولز کا بازار، اور کیسے کچھ لوگ اسے روحانی کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں، روحانی علاج کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو ملتے ہیں شمس المعارف کے سیکنڈ پارٹ کو لے کر، جس میں ہم اس کتاب کو اور گہرے طریقے سے جانیں گے۔ جزاک اللہ۔